الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الذي جعل حبيبه خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیں جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے. اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں مجھے اللہ وحدہ لا شریک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی ہستی جسے دنیا عمر ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے، میری مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. چونکہ ملک میں معاشی حالات جب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے بحث و تکرار کے ہم اسلام کی طرف رجوع کریں. اسلامی تاریخ ہماری رہنمائی کرتی ہے
کہ کس طرح مسلمانوں کے بادشاہوں نے، مسلمانوں کے حکمرانوں نے اپنے اللہ پر توکل کر کے معیشت میں اللہ وحدہ لا شریک کی برکتیں حاصل کر لی تھی۔ گو کہ ان کے ایمان بڑے پختہ تھے، ان کا ایمان اس پیک پر ہوا کرتا تھا کہ آج استعمال کر لو، کل دیکھا جائے گا وہ اللہ ہماری مدد فرما دے گا۔ ہمارے ایمان تو یہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر ایک کریانہ سٹور ہے نا، اس کے ساتھ دوسرا کریانہ سٹور بن جائے تو پہلے تو اسے ان اختلافات سے نمٹنا پڑتا ہے کہ میری دکان چل رہی ہے تو اس کے ساتھ دکان ڈالی کیوں ہے آ کر۔ اگر کوئی کسی جگہ پر کوئی اور کاروبار ہے تو اسی جیسا کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ آ کر اسے روکتا ہے کہ یہ والا کاروبار کیوں شروع کر رہے ہو، یہ میں پہلے کر نہیں رہا 20-25 سال سے۔ گویا اس کا یہ ایمان یہ ہوتا ہے، یہ جو آج کل اس کا ایمان عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے آ کر دکان ڈال لی ہے، لہذا اب میری بکری اتنی زیادہ نہیں ہوگی اور میرے رزق میں کمی آ جائے گی۔ یہ ہمارا ایمان اس نہج پر پہنچ چکا ہے۔ اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ ایک نہیں 50 دکانیں اور کھل جائیں، رزق مجھے ان کی وجہ سے نہیں، رزق مجھے اللہ وحدہ لا شریک عطا کرے گا۔ ہمارا جو حکمران آ کر حکومت سنبھالتا ہے تو اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، تو جواب یہ آتا ہے یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ دور دیکھے حکومتوں کے، تو وہاں آپ یہی سنتے آئے کہ کیوں مہنگائی، پچھلی حکومت۔ پھر نیکسٹ جو آتی ہے اس سے پوچھے کیوں مہنگائی، وہ کہتی ہے پچھلی حکومت۔ تو میں اسلام کی تاریخ کے ایسے حکمران میں سے ایک حاکم، ایک خلیفہ جنہیں دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے 70-80 سال نہیں مانگے، انہوں نے 5-6 سال کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی، اللہ نے انہیں حکومت کرنے کا موقع صرف 2.5 سال عطا فرمایا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے جب حکومت چھوڑی تھی تو معیشت تباہ کر کے ان کے حوالے کر دی تھی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب حکومت سنبھالی صرف 2.5 سال کا عرصہ تھا، عوام کے پاس کھانے پینے کا سامان بہت کم رہ چکا تھا، لیکن پھر آپ کے اس 2.5 سال میں ہی گلی محلوں میں اعلان ہوتا تھا کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے، دینے والے ہوتے تھے، لینے والا ملتا ہی نہیں تھا۔ آپ عالم تھے، متقی تھے، محدث تھے، کتابوں میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے، اگر آپ حکمران یا مسلمانوں کے خلیفہ نہ بنتے تو آپ بہت بڑے محدث ہوتے۔ یہاں پر کسی کونسلر کا بیٹا آ جائے تو وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا، یا ایم پی ایم این اے تو ہمارے لیے بہت بڑی بلا ہو جاتی ہے، اس کا بیٹا وہ تھمتا ہی نہیں ہے کہ میرا باپ اس جگہ پر فائز ہے۔ اب سنیے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعارف۔ آپ کے والد گرامی عبدالعزیز آپ مصر کے 21 سال تک گورنر رہے، 21 سال تک گورنر رہے، گورنر کا بیٹا تھا یہ۔ عبدالعزیز آپ نے یہ کہا کہ میرا بیٹا جو ہے، بے شک میں گورنر ہوں، میرا بیٹا ہے، لیکن یہ قرآن کا عالم بنے گا، قرآن کا حافظ بنے گا، حضور کی حدیث پڑھا کرے گا۔ اور گورنر کے بیٹے کا یہ عالم کہ آپ کے استاد گرامی نے یہ پوچھا کہ جناب آج نماز سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ تو نہیں کہا میں تو گورنر کا بیٹا ہوں، آپ فیس لیتے ہیں تو آپ اپنی فیس سے تعلق رکھیں، آپ کیوں مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں لیٹ پہنچا ہوں؟ گورنر کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ استاد جی میں بال سنوار رہا تھا اس لیے نماز سے لیٹ ہو گیا ہوں۔
استاد محترم کہنے لگے کہ جو بال ہمیں اپنی نماز سے غافل کر دیں ہمیں ان بالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یا یہ کہا ہوگا کہ بس آپ اپنی فیس سے تعلق رکھیں؟ ایسا نہیں بولا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے استاد جی جو بال مجھے نماز سے غافل کر دیں آج کے بعد ان بالوں کی عمر بن عبدالعزیز کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنا سر جا کر منڈوا دیا۔ اور یہ ایسی ہستی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرما رہے تھے، ایک گلی سے گزرے نا تو گھر میں آوازیں آئی، دو عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی تھی، ان میں ایک ماں تھی ایک بیٹی تھی۔ ماں یہ کہہ رہی تھی کہ دودھ میں کچھ پانی ملا لو، تو بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں اماں، عمر بن خطاب نے منع کیا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، یہ ہمارے رسول کی شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت فاروق اعظم سن رہے تھے کہ یہ جوان سال بیٹی اتنے جذبے سے، جذبہ ایمانی اس کے اندر موجود ہے۔ تو ماں کہنے لگی خلیفہ کو کیا پتا ہم ملاوٹ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا خلیفہ کو نہیں پتا، لیکن خلیفہ کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم گھر گئے، فوراً جا کر اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا کہ یہ جو بیٹی ایمان پر اتنی قائم ہے اسے میں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ جو دودھ میں ملاوٹ سے انکار کر رہی تھی، اتنی نیک اور پارسا عورت، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی جان لگتی ہیں۔ جب والدہ اتنی عظیم ہوگی پھر نانی اتنی عظیم ہوگی، پڑ نانا عمر بن خطاب ہوں گے، نانا حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہوں گے، تو پھر بیٹا جو پیدا ہوگا وہ عمر بن عبدالعزیز کی ذات ہوا کرے گی۔ آپ حافظ تھے، گورنر کا بیٹا حافظ، گورنر کا بیٹا محدث، گورنر کا بیٹا عالم، کیا کسی نے ایسا سوچا ہے کہ ہماری اولادیں دین سے وابستہ ہو جائیں؟ ہمیں اللہ ماشاءاللہ نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ ذرا برابر کسی کو عہدہ ملا یا دولت ملی، وہ قرآن کی تعلیم کو پس پردہ ڈال کر دنیاوی تعلیم کو زیادہ عزت بھی دیتا ہے، فوقیت بھی دیتا ہے۔ وہ اس قرآن کی تعلیم کو عام سمجھتا ہے، وہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، دین کو عام سمجھتا ہے۔ کہ مولویوں کو کیا بتائے، یہ تو مسجد تک محدود ہیں۔ میں آج یہ علل اعلان کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استنباط کر کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے محلے میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کسی کا رتبہ ہے تو وہ آپ کے مسجد کے امام کا رتبہ ہے۔ وہ پھر آگے آپ کی مجبوری ہے کہ جا کر اس کے خلاف باتیں کریں یا اس کے خلاف ہرزہ سرائی کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی یا اپنی آخرت خراب کرتے رہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پڑ پوتے عمر بن عبدالعزیز، والد نے یہ نہیں کہا کہ میں گورنر ہوں میرا بیٹا کمائی کر لے گا، بڑی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، آپ نے کہا نہیں، جا کے مسجد میں بیٹھ کر قرآن کا حافظ بن جا، جا کر مدرسے میں بیٹھ کر حضور کی شریعت پڑھ، تو حدیث کا عالم بنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ کی شاہانہ زندگی کا یہ مزاج تھا، عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، پیسہ تو بہت تھا کہ جب مصر سے کبھی مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے 30 اونٹوں پر صرف آپ کے کپڑوں، یہ جو سامان پہنتے تھے یہ لدا ہوا کرتا تھا، 30 اونٹوں پر ایک جوڑا جب آپ پہن لیتے حضرت عمر بن عبدالعزیز، دوسری دفعہ وہ جوڑا استعمال نہیں کرتے تھے۔ جو والد گورنر تھے، یہ شاہانہ سٹائل اپنی جگہ پر تھا، لیکن عالم بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے، متقی بھی تھے۔ لوگوں، یہ عمر بن عبدالعزیز جس رستے سے گزرا کرتے تھے تو بندہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہ جو خوشبو اتنی مہنگی آ رہی ہے نا، یہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز لگایا کرتا ہے۔ بس جو ہی خلافت سنبھالی، کیا کی؟ جو ہی خلافت سنبھالی، جو ہی خلافت پر متمکن ہوئے، گھر میں آ کر رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا،
عمر بن عبدالعزیز آج آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مال میں کمی ہو گئی، آپ کے شاہانہ انداز میں کمی آ گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے کسی اور چیز کا فرق نہیں پڑا، پہلے میں شاہانہ زندگی گزارتا تھا، میری اپنی ذمہ داری تھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری میرے ہاتھ آ گئی ہے۔ اب اگر امت کا ایک بچہ بھی اگر تکلیف میں مبتلا ہو گیا، میں گنبد خضرا کے مکی کو کیا جواب دوں گا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، جب امت تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو حکمران کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ اور وہ حکمران جس میں کلمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا ہو۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رو رہے ہیں، پہلے اپنی ذمہ داری تھی، اب حضور کا کوئی امتی پیاسا رہ گیا، اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوئی تو عمر بن عبدالعزیز حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ اب میرے اوپر بہت بھاری بوجھ پڑ چکا ہے۔ بازار میں جب آپ گئے نا، جب خلیفہ بننے سے پہلے 3000 درہم ڈیمانڈ کی نا، دکاندار نے فوراً دی کہ یہ کرتا میں پہنوں گا، یہ 3000 درہم کا ہے۔ اور جو ہی خلیفہ بنے 3 درہم کا کرتا پہنا، کئی جگہوں سے پھٹا ہوا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا حال سنیے گا ذرا۔ آپ کی زوجہ جو تھی وہ مروان بن حکم، یہ بھی ایک بادشاہ گزرا ہے لیکن اس کی تاریخ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں دی، حضرت عائشہ نے بھی دور کیا۔ بنو امیہ کی تاریخ ہے ہی ایسی کہ قابل ذکر 1-2 ہستیاں ہی ان میں موجود ہیں، چونکہ ان کا اوپر سے ویر عبد شم سے چلا آ رہا تھا بنو ہاشم کے ساتھ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، اور یزید بھی انہی کا تربیت یافتہ تھا۔ حضرت عثمان غنی آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا کہنے آپ کے۔ تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی تو بادشاہ وقت کی بیٹی، بادشاہ کی بہن، بادشاہ کی بیوی، اور بہو جس کی تھی وہ گورنر تھا مصر کا۔ اتنا شاہانہ انداز تھا ان کا۔ جو ہی آپ کے نکاح میں آئی، آپ نے فرمایا اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہے، جتنا تیرے پاس زیور ہے، جتنی زمینیں، جتنے باغات ہیں، اٹھا اور بیت المال میں جمع کروا دے۔ جب امت پریشان ہو تو ہم شاہانہ زندگی گزاریں، ہم ایسی زندگی نہیں گزارتے، سارا اٹھا اور بیت المال میں جمع کروا دے۔ اپنی پھپھی کے پاس گئے کہ یہ ناحق جو آپ کے بھائیوں نے، میرے والدین نے آپ کو باغات دیے ہیں، یہ سارے بیت المال میں جمع کرائے۔ پھپھی نے کہا میں نہیں جمع کروا سکتی، یہ میرا حصہ ہے، میرے بھائیوں نے دیا ہے، میرے والدین نے دیا ہے۔ آپ نے آگ جلائی اور ہاتھ رکھا۔ پھپھی کہنے لگی بیٹا تیرا ہاتھ جل جائے گا۔ فرمایا پھپھی یہ میرا ہاتھ جل جائے گا، یہ دنیا کی آگ ہے، اگر تو دنیا میں اپنے بھتیجے کو اس آگ میں نہیں نہ جلانا چاہتی، تو کیا چاہتی ہے کہ تیرا بھتیجا جہنم کی آگ میں جلے؟ پھپھی کہنے لگی میں نہیں چاہتی۔ فرمایا سارا مال اٹھا کر پھر بیت المال میں جمع کروا دے۔ جب امت پریشان ہو تو پھر ہمیں شاہانہ سٹائل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو سب سے بہترین کام، اگر ہمارے جو حکمران ہیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سیرت کا مطالعہ کر لیں تھوڑا سا، ٹیکس کا جو نظام تھا نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس میں نرمی کر لی تھی۔ حجاج بن یوسف انتہائی ظالم اور جابر حکمران تھا، اس کے دور میں ظلم اور ستم بہت عروج پر تھا، تو جب اس کے پاس ٹیکس آتا تھا عراق سے 2,80,00,000 درہم ٹیکس آیا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو 1,00,000 ٹیکس دیتے تھے نا تاجر، انہیں کہا آج سے تم 50,000 درہم ٹیکس دو گے، تمہارے ساتھ نرمی کر رہا ہوں۔ ادھر نرمی کی، تاجر خوش ہو گئے کہ ٹیکسوں میں ہمیں نرمی دی جا رہی ہے، وہ 50 کے بدلے 1,00,000 آ کر جمع کروا دیا کرتے تھے۔ جو ظلم کرتا تھا 2,80,00,000 ٹیکس لیتا تھا، جو ظلم نہیں کرتا تھا 12 کروڑ سے زیادہ ٹیکس حضرت عمر بن عبدالعزیز وصول کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ تاجروں کو نرمی دے دی، تاجروں کو پھر نرمی دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رعایا میں پھر امراء کو پیدا کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی حکومت میں ایک اقدام یہ تھا کہ جتنا بوجھ ہوا کرتا تھا وہ امیروں پر ڈالا کرتے تھے۔
سارا بوجھ امیروں پر ڈالتے تھے، غریبوں کو نرمی دیتے تھے۔ امیر پر جب بوجھ پڑتا تھا، اسے احساس ہوتا تھا کہ غریب بھی ایسی زندگی گزارتا ہے، تو پھر امیر مجبور ہو کر زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ اب جب زکوٰۃ نکالتا تھا ہر امیر، تو گلی میں اگر 20 بندے 10 زکوٰۃ نکالتے تو باقی 10 کا گزارا ہو جاتا تھا۔ سارے ہی امیر ہو چکے تھے، پھر زکوٰۃ لینے والا بچا ہی کوئی نہیں تھا۔ بیت المال کا جتنا بھی یہ مال تھا، پیسہ تھا، آپ سے قبل بنو امیہ کے حجاج بن یوسف کے لگائے ہوئے ظالم قسم کے جتنے حکمران تھے، یہ تحفے بھی بیچتے تھے، سواریاں بھی یوز کرتے تھے، اور وہاں سے استعمال اپنی اولادوں پر بھی پیسہ ہوتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز جو ہی خلیفہ بنے، آپ نے فرمایا آج کے بعد بیت المال کا پیسہ فضول میں استعمال نہیں ہوگا۔ آپ کی بیٹیاں سامنے سے گزری نا تو منہ پہ ہاتھ رکھا، آپ کی بیٹیاں گزری تو منہ پہ ہاتھ رکھا، تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ انہوں نے اپنا منہ کیوں چھپایا ہے؟ بادشاہ، آپ کی بیوی جو تھی وہ بادشاہ باغ کی بہن، بیٹی، بہو، بیوی، وہ یہ کہہ رہی ہے عمر بن عبدالعزیز آج ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بیٹیوں نے پیاس سے روٹی کھائی ہے، اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ کہیں پیاس کی بدبو ہمارے ابا جان کو نہ آ جائے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹیوں کو بلایا، بلا کر فرمایا تم راضی ہو جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھ رہی ہو، تم راضی ہو اس پر؟ کہیں میں تمہارے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ پرائم منسٹر کے گھر، چونکہ شاید خلیفہ کا لفظ آپ کو نیا محسوس ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے معنی نہ سمجھ آؤ، وزیر اعظم اردو میں بھی میں نے بتا دیا، پیاس کی بو نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کہیں تم سے ظلم تو نہیں ہو رہا؟ کہنے لگی ابا جان ظلم نہیں ہو رہا، اللہ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر ہم کہتی ہیں کہ اگر اس فاقوں پر اور ایسی زندگی گزارنے سے ہمارا اللہ راضی ہے تو ہم بیٹیاں راضی ہو جائیں، پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ناراض ہوں، گلے کریں، شکوے کریں۔ آپ نے جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلا تھا۔ کیا کیا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا وہ بدل جائے، اس کو بدلیں گے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں شریعت کی جو بات کرتا ہے وہ اپنے 5-6 فٹ کے اس ڈھانچے پر شریعت نافذ کرے، پھر دوسرے کے گھر پہ انگلی اٹھائے۔ آپ نے فوراً متمکن ہوتے ہی اپنی شاہانہ زندگی کو چینج کر ڈالا۔ آپ نے فرمایا خبردار، ذمیوں کے حقوق ان کی پائمالی نہیں کی جائے گی۔ بوڑھے ذمی ہوتے تھے نا، جزیہ دے کر رہ رہے ہوتے تھے، اقلیتیں جنہیں کہتے ہیں، تو ان سے نا یہ بنو امیہ کے وزراء بڑا ظلم کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہے ہو، زیادہ پیسے دو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا خبردار، ان میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بے روزگار بھی ہیں، پہلے تو ان سے سختی سے بات نہ کرو، اور پھر دوسرے نمبر پر اگر کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے، کام نہیں کر سکتا، وہ ٹیکس نہیں دے سکتا، تو پھر ایسا کرو بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دو۔ باغ فدق جو ہے ایک علیحدہ ٹاپک ہے، باغ فدق، یہ بھی مروان بن حکم نے ضبط کرنے کے بعد اس کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جاتا تھا، اس نے ضبط کرنے کے بعد اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ خیبر کے قریب ایک باغ ہے، اس کا حصہ حضور کے گھرانے میں جاتا تھا، ازواج میں، اولاد میں، تو یہ مروان بن حکم نے ضبط کیا، اپنے بیٹوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز گو کے بنو امیہ سے تھے، ان دونوں سے لے کر دوبارہ آل رسول کو وقف کر دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر حضور کی آل کا حصہ تھا تو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی یہ رسول پاک کی اولاد کو ہی ملے گا۔ یہ آپ کی زندگی کا یہ کام۔ پھر آپ نے رفاع عامہ کے کام کرنا شروع کر دیے۔ سفر کرتے ہوئے لوگ تھک جاتے، آپ نے وہاں پر سرائے بنائے جہاں پر فری لوگوں کے رہنے کی جگہ بنوا دی۔ آپ نے نہریں کھدوائی، لوگوں کو پانی کی کمی ہے، قلت ہے، پانی پینے کے لیے نہریں بچھا دی۔ آپ نے تدریس کے لیے اسکول اور مدارس کا انعقاد کرنا شروع کر دیا
مدارس قائم کیے تاکہ مسلمانوں کے بچے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عالم بن جائیں۔ یہ آپ کی زندگی ہے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ اور دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ابا نے ایک استاد کے حوالے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کیا تھا۔ استاد نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک بہتر انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ آج کے دور میں ایک ڈاکٹر آپ کو ملے گا، وہ عظیم ڈاکٹر ہوگا لیکن عظیم انسان نہیں ہوگا۔ اس کی چھری تیز کی ہوئی آپ کے پاس پڑی ہوگی۔ ایک غریب چلا جاتا ہے علاج کروانے کے لیے، کہتی ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور اسپیشلسٹ ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ انسان بھی ہے؟ لیکن یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک انجینئر آپ کو ملے گا، وہ اچھا انجینئر تو ہوگا لیکن اچھا انسان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو استاد ہمیں میسر آ رہے ہیں ان کا پڑھانا صرف نصاب تک محدود رہ گیا ہے۔ نصاب مکمل کیا، امتحان دیے، اگلی کلاس میں بھیج دو، رزلٹ آیا اگلی کلاس میں بھیج دو۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو استاد ملا تھا وہ خلیفہ بنانے کے لیے نہیں، انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ ہماری بیٹیاں جس اسکول میں پڑھیں، ہمارے بچے جس اسکول میں پڑھیں، لازمی سوچیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس اسکول میں ہمارے پوتے پڑھ رہے ہیں اس اسکول کی جو ٹیچرز ہیں ان کا حال کیا ہے۔ اگر وہ گلے میں دوپٹہ ڈال کر، جینز پہن کر آپ کی بیٹی کو تربیت دے رہی ہیں نا، تو پھر آپ بالکل بے فکر ہو جائیں کہ آپ کی جو پڑھنے والی بیٹی پوتی جو ہے یہ اس کے نقش قدم پر چلے گی، کیونکہ بچوں کا لائف سٹائل تو وہی ہوتا ہے جو استاد انہیں دے رہا ہے۔ بالوں کے ڈیزائن، کپڑوں کے ڈیزائن ان کے وہی ہوں گے جو ان کے استاد کے ہوں گے۔ یہ پہلے دیکھ لیں، اگر کسی اسکول میں الا ماشاءاللہ دوپٹہ اگر کوئی میڈم یا ٹیچر یا جو پڑھانے والا استاد ہے وہ شریعت مطہرہ پر قائم و دائم ہے، پھر ایسے اسکول ڈھونڈیں۔ پھر یہ نہ دیکھیں وہ دور ہے، کرایہ زیادہ لگتا ہے، یہ قریب ہے۔ مطلب ایسے اسکول میں بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں جہاں پر اسلامیات پڑھائی نہیں جاتی، ایسے اسکول بھی موجود ہیں۔ اور میں جو کہہ رہا ہوں انہیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے پوتے ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ وہاں پر دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی۔ وہاں کی استانیہ یا استاد وہ پورے کا پورا دین مصطفیٰ پر نہیں چل رہے۔ جب ایسی قوم جس کی تعمیر ایسے ہاتھوں میں ہو رہی ہوگی تو پھر بھول جائیں کہ صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران آپ کو میسر آئے گا، بھول جائیں کہ عمر بن خطاب جیسا حکمران میسر آئے گا، بھول جائیں کہ عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران میسر آئے گا۔ پھر معیشت تباہ ہو جائے گی، پھر برکتیں اٹھا لی جائیں گی، پھر آپ کے مال میں سکون ختم ہو جائے گا، پھر آپ سجدے تو دیں گے لیکن عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے بیٹوں کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی تربیت ہی نہیں صحیح ہو رہی۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں ہماری قوم ترقی کرے، ملک ہمارا کسی اسٹیج پر پہنچ جائے، تو ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ بھری پڑی ہے، انہیں پڑھے سامنے رکھیں اور پھر ان پر عمل کریں، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو یا یونیورسٹی ہو۔ اگر شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوگا تو دیکھ لے معیشت کیسے اوپر چلی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آخری بات کر رہا ہوں، کیا کہتا ہے قرآن؟ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو۔ کس کا فیصلہ ہے یہ؟ ایک حکومت کہتی ہے امریکہ سے تعلقات قائم کیے جائیں، ایک حکومت کہتی ہے روس سے تعلقات قائم کیے جائیں۔ آدھے سپورٹر ادھر ہیں، آدھے ادھر ہیں۔ پھر قرآن پہ عمل ہو رہا ہے؟ بولیں، اونچی آواز سے بولیں، قرآن پہ عمل ہو رہا ہے؟ پھر اور دیں ووٹیں۔ قرآن پر کون کہتے ہیں ہمارا گزارا ہی نہیں ہے؟ میں نے کہا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پھٹے پرانے کپڑے عمر بن عبدالعزیز پہنا کرتا تھا، کیوں گزارا نہیں ہوتا تھا؟ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، گزارا ہوتا تھا۔ جب غیروں کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی تھی گزارا ہوتا تھا، جب ٹیکس چوروں کو پکڑا جاتا تھا گزارا ہوتا تھا،
جب مصر کا گورنر شاہانہ انداز میں داخل ہوتا تھا وہ سوچتا تھا مجھے پروٹوکول ملے گا. عمر بن خطاب کہتے تھے اتنے بڑے پروٹوکول میں مصر کا گورنر آیا ہے, اس کو کہو بیت المال کے اونٹ گندے ہیں انہیں غسل دلائے. پھر اس کے لیے بڑی کرسی نہیں لگائی جاتی تھی, پھر اس کے لیے سنہری قالینیں نہیں بچھائی جاتی تھی, پھر اسے کہا جاتا تھا اونٹ گندے ہو گئے جناب, مصر سے تشریف لائے ہیں تو اونٹوں کو پہلے غسل دیں پھر آپ سے ملاقات کی جائے گی. تو اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. مثالیں دینی ہیں, تاریخ پڑھنی ہے, حضور کے غلاموں کی پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ.